اس لیے شرافت سے اٹھ کر تیار ہو جائیں۔ آپ نے ابھی چائے کا سامان بھی لے کر آنا ہے۔ اس کے اصرار پر وہ اٹھ کر واقعی فریش ہو گیا۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں لے آئیں۔ اس نے لسٹ ہادی کو تھمائی۔ اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر پر ہی کچھ سادہ سا بنا لیتی۔ سے سستی نے آ گھیرا۔ بڑے اچھا لوگ ہیں، ہمارے سسرالیوں کے قریبی عزیز ہیں، جانے پہچانے اعتماد والے لوگ ہیں، اور پھر خیر سے لڑکا انجینئر ہے، اچھی نوکری کرتا ہے، گھر اپنا ہے، زمین جائیداد والے خاندانی لوگ ہیں، اور کیا چاہیے؟ میری طرف سے تو پوری کوشش ہوگی بات یہیں بن جائے۔ ضروا نے ہادی کے اعتراض پر اسے اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ دلانا چاہا۔ ناچار وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بھی ساتھ چلو، جو چاہیے ہو خود ہی لے لینا، پھر بعد میں کہتی پھرو گی یہ نہیں ہے وہ چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ہادی کی آفر پر اس نے انکار کے لیے لب واہی کیے تھے کہ اپنے برابر کھڑے ہادی کے رازدارانہ انداز میں ہاتھ دبانے پر خاموش ہو گئی۔ بائیک ہادی کی اپنی ذاتی تھی، سو اس وقت وہ دونوں بائیک پر سوار ہوئے ہوا سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ مجھے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اکیلے بھی یہ کام بآسانی کر سکتے تھے۔ ہوا کے شور میں ہادی کے کان کے قریب تقریباً اسے چیخ سے بولنا پڑا۔ کچھ کام مجھے برونق طریقے سے کرنا پسند ہے، اور گھر پہ جو ڈھیر سارے کام پڑے ہیں وہ کون سے کام؟ یہ جو لسٹ کے نام پہ تم نے پلندہ مجھے پکڑایا ہے، 80% کام تو اسی طرح ختم ہو گیا۔ خود تو تھی ہی، میری بہنوں کو بھی کام چور اور آرام طلب بناتی جا رہی ہو۔ ہادی کے شکایت کرنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ کیفے سجاول سے خستہ لذیذ مٹھائیاں، کیک، سینڈوچز اور پیزا لینے کے بعد وہ جو ہی لوٹے مہمانوں کی آمد بھی ہو گئی۔ خوش قسمتی سے بات دونوں فریقین کے دل کو لگی۔ لڑکے والوں کی جانب سے تو فوراً ہاں کر دی گئی، البتہ ہادی نے سوچنے کا وقت مانگ لیا اور پھر کچھ دن کی چھان بین کے بعد ہاں کر دی۔ تب تک ان کے ولیمے کی باقاعدہ تقریب بھی منعقد ہو گئی۔ شہر کے سب سے بہترین ہوٹل میں مختصر سے چیدہ مہمانوں کو مدعو کیا گیا۔ اس خاص دن کے لیے ہادی تینوں بہنوں اور ضروا کو خاص طور پر قریبی شہر رحیم یار خان سے شاپنگ کروا کر لایا تھا۔ اس وقت ضروا پرپل کلر کی شیفون کی کڑھائی سے پوری طرح لبریز میکسی میں ڈارک میک اپ کیے لشکاریں مارتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انتہائی قرینے سے اس نے اپنے بھاری دوپٹے کو سر پر اور سینے پر جما رکھا تھا۔ یہی بات اسے ہادی کی نظروں میں مزید ممتاز بنا گئی۔ مجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے مرکز مرمت نسواں کا، جنہوں نے کم سے کم تمہارے چہرے کی رونق تو بحال کر دی۔ موقع ملتے ہی ہادی نے اسے چھیڑا۔ میرا چہرہ ویسے ہی بہت پرنور ہے، آپ نے شاید پہلی مرتبہ غور فرمایا ہے۔ وہ اترائی۔ ہادی نے کچھ کہنے کے لیے لب واہی کیے تھے کہ سامنے سے آ رہے چچے جان پر نظر پڑی تو خاموش ہو گیا۔ ضروا، وہ دیکھو کون آیا ہے۔ ان کے قریب آنے پر وہ بولا۔ ضروا کی اس جانب پشت تھی۔ وہ فوراً مڑ کر سامنے کھڑے باپ کو دیکھ کر جوش و خروش پر جمود سا طاری ہو گیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے اس کے پر دست شفقت دراز کیا۔ وہ بالکل خاموش بے تاثر سی کھڑی رہی۔ آپ کے سامنے ہی ہے، دیکھیے کیسی لگ رہی ہے، ہادی نے جواب دیا۔ میری بیٹی تو ہمیشہ ہی بہت پیاری لگتی ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ ضروا، میرے سسر صاحب پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کے سسرال آئے ہیں، ان کی بہترین خاطر متارت ہونی چاہیے۔ وہ اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ گئی۔
کھانا لگ گیا تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ ہی کھانا کھایا۔ اسی میز پر عریشہ اور علی سے بھی ملاقات ہو گئی۔ رمشا کی فرمائش پر خصوصاً ضربہ نے اسے علی سے متعارف کروایا۔ علی کی ملنسار طبیعت کا کمال تھا، جس کے زیر اثر اس کی رمشا سے بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ رمشا کی ہی فرمائش پر کھانے کے بعد علی نے کچھ مشہور گیت سنا کر محفل میں رنگ جما دیے۔ اسے الوداع کہتے وقت رمشا اس سے اس کا نمبر لینا نہ بھولی اور ضربہ کا کام مزید آسان ہو گیا۔ اسے خاص محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی، سب اپنے آپ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مہمانوں نے ہوٹل سے ہی رخصت سفر باندھا تو وہ لوگ بھی گھر کی طرف لوٹے۔ تھک ہار کر ہادی بستر پر دراز ہوا تو نظریں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نک سے تیار بیٹھی ضربہ پر جم سی گئیں، جو اب آہستہ آہستہ اپنی جیولری اور میک اپ اتارنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ مسلسل اسے دیکھے گیا۔ پہلی بار اس کی نظروں کی آنچ کو محسوس کر کے ضربہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ جتنی مرضی اجنبیت کی دیواریں قائم کر لی جائیں، یہ ایک ازلی حقیقت ہے، نکاح کے دو بول انسان کا دل بدل دیتے ہیں۔ اس کی لو دیتی نظروں سے بچنے کے لیے ضربہ نے تیزی سے اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ اس کے گریز کو سمجھتے ہوئے ہادی نے رخ موڑ گیا۔ انشا کے کالج کا ٹرپ تھا اور ہادی کے انکار کی وجہ سے وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اتنا کیوں پریشان ہو؟ ضربہ کے اندر اس کے نروٹھے پن پر کھلبلی سی مچی تو پوچھ ڈالا۔ میرے کالج کا ٹور ناردرن ایریاز کی طرف جا رہا ہے۔ میری سب فرینڈز جائیں گی، لیکن ہادی بھائی نے صاف منع کر دیا ہے۔ وہ کسی صورت نہیں مانیں گے اور یہ گولڈن چانس میں مس کر دوں گی۔ اس نے دکھی دل کی داستان فوراً سنا ڈالی۔ لو اتنی سی بات، ہادی کو میں منا لوں گی، تم بس تیاری کرو۔ ضربہ نے اس کی پریشانی اپنے سر لیتے ہوئے مسئلے کو چٹکیوں میں اڑایا۔ لیکن بھابھی، آپ شاید بھائی کو جانتی نہیں ہیں، وہ کسی صورت بھی نہیں مانیں گے، انشا نے مداخلت کی۔ بے فکر رہو، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا نا، میں سب سنبھال لوں گی، وہ پیر جھلاتی ہوئی سکون سے بولی تو وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ اگلے آنے والے دنوں میں اقصیٰ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، کیونکہ اس کی ساس بیمار رہتی تھی اور اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی، سو ایک ہفتے کے اندر اندر رخصتی طے کر دی گئی۔ ماں باپ سے وراثت میں ملنے والی زمین کو بیچ کر ہادی نے اپنی اور اپنی بہنوں کی تعلیم مکمل کی تھی۔ انہی میں سے کچھ رقم بہنوں کی شادی کی غرض سے بھی بچا رکھی تھی، سو تیاری میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پیش آئی۔ اس بیچ ہادی نے ضربہ کی خاطر اپنے کمرے میں بھی ایئر کنڈیشن فٹ کروا لیا۔ مہندی کا فنکشن گھر کی چھت پر ہی منعقد تھا۔ محلے کی لڑکیاں ڈھولکی کی تھاپ پر ٹپے گانے میں مصروف تھیں۔ ایسے میں رمشا کا موبائل بجنے لگا۔ علی کا نام جگمگاتا دیکھ کر وہ فوراً سائٹ پر چلی آئی۔ کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہی تھی، وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ اس مختصر سے عرصے میں شاید بے تکلفی کی کئی حدیں پار کر لی گئی تھیں۔ علی ان کی یونیورسٹی کا بے حد فلرٹی لڑکا تھا۔ ضربہ نے یہ بات جانتے بوجھتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ وہ روکنا چاہتی ہی کب تھی؟ وہ جواب میں اب رمشا کو اپنی مصروفیات کے بارے میں لمبی لمبی تعویلیں پیش کرنے لگا۔ علی، آپ بہت ہی بہانے باز ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے شادی پر آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب تک آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ وہ نیچے والے پورشن میں آ کر گھر کے خاموش اندھیرے کونے میں ٹھہر کر بات کرنے لگی۔ دوسری طرف سے شاید علی نے اپنی آمد پر ملاقات کی شرط رکھ دی۔ نہیں، میں مل نہیں سکتی، اس نے گھبرا کر فوراً منع کر دیا، لیکن وہ بار بار اصرار کرنے لگا۔
तो रिमशा को हामी भरनी ही पड़ी। फ़ोन बंद करके वो पलटी तो सामने हादी को खड़े पाकर रिमशा के सांस पूरी तरह खुश्क हो गया। किससे बात कर रही थी तुम? मशकूक लहजे में हादी की भारी आवाज़ उभरी। रिमशा तो गोया ही सलब होकर रह गई। अरे वही मेरी दोस्त अरीशा, उसने कल आने का वादा किया था लेकिन अब बहाने बना रही है। मैंने ही रिमशा से कहा था इसे कॉल कर ले। बरवक्त आकर ज़रवा ने मामला संभाला। हादी को कुछ खटका ज़रूर, लेकिन बहरहाल एक उसकी बहन थी, एक बीवी, एतबार करना उसका फ़र्ज़ था। लेकिन दूसरी जानिब शायद एतबार के भरम को कायम रखने की तरबियत भुला दी गई थी। इसीलिए अक्सर की शादी की रसूमात के वक्त चुपके से नज़र बचाकर रिमशा अली से मिलने चली गई। उसी होटल के गार्डन में बैठे बैठे कितनी देर बातें होती रहीं। रुखसती का वक्त करीब आया तो जुदाई के कहर को सहना पड़ा। बखैर आफियत इस फर्ज से सबकदोश होने के बाद हादी बेहद पुरस्कून था। महल्ले की बेहद मुअज़्ज़ज़ फैमिली ने रमशा का हाथ मांग लिया। हादी को इस ऑफ़र पर दिली मुसर्रत हुई, लेकिन इंशा का चेहरा बुझ सा गया, जबकि ज़रवा मसरूर सी हो गई। अक्सर की गैर मौजूदगी में अब घरदारी की तमाम तर जिम्मेदारियाँ इस पर आ पड़ी। एतवार का दिन था। हादी अखबार लिए लॉन्च में बैठा साथ साथ टीवी में देखने में मशगूल था और ज़रवा झाड़ लगाने के अब पोंचा के लिए फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ करती नज़र आई। मैंने जिस हुलिये और अंदाज में तुम्हें पहली बार देखा तो खुद पर तरस आया था। सोचा हादी जी लग गई तुम्हारी नया पार, लेकिन अब तुम्हें इस सादा घरेलू हुलियों में देखकर बेहद अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मशरकी लगने लगी हो, और मशरकी औरत से हसीन कोई और हो ही नहीं सकता। हादी के इस कॉम्प्लीमेंट पर वो अदाब बजा लाई। ये तुमने ही मुझे अमरीकी होने के ताने दे देकर अपने आप को पहचानने पर मजबूर कर दिया है। जब तक मुझे हड हरामी की आदत थी तब तक सब काम बहुत मुश्किल लगते थे, लेकिन जब से काम करना शुरू किया है अपना आप ज़्यादा एक्टिव और तरोताज़ा महसूस होता है। खामखाही मैं जिम जाने का तरदू करती रही। घर के काम भी बेहतरीन वर्कआउट साबित हो सकते हैं। वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। सहन में लगे बेसन पर हाथ धोते हुए वहीं से बाआवाज़ बुलंद जवाब दिया, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मुझे खाना बनाना अब भी ढंग से नहीं आता। 3-4 दिन से जो आप खा रहे हैं ये सब भी मैंने किताबें घंगाल घंगाल कर बनाने की कोशिश की है। कोई बात नहीं, बनाते बनाते सीख जाओगे। बल्कि आज तुम्हें थोड़ी सी कुकिंग क्लासेस में दे देता हूँ। वो उठकर खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो किचन में घुसे। चाइनीज़ राइस बनाने में मसरूफ़ थे। इसे अच्छी तरह से फ्राई करो। ये क्या तुम चम्मच किस तरह चलाती हो? डरो मत, नहीं जलेगा तुम्हारा हाथ। ठीक से करो। इसने जिस हाथ में चम्मच पकड़ा हुआ था हादी ने उसका वो हाथ अपने हाथों में ले लिया और ढंग से इसे चम्मच चलाना सिखाने लगा। पहली बार वो इसके इतने करीब आया था कि दोनों में बस हाथ भर का फासला रह गया। उसके कलोन की महक ज़रवा के आवाज़ सलब करने लगी। तुम करो ये, मैं रोटी बना लूँ। खाला भी चावल नहीं खाती। वो बहाना बनाकर हाथ छुड़वाती फ़ौरन दूर हो गई। हादी महसूस करके मुस्कुराने लगा। ज़रवा आटा गूंदना और रोटी बनाना पहले से जानती थी, सो किसी भी मुश्किल के बिना इस काम से फारिग हो गई। चावलों की खुश जायका खुशबू पूरे घर में फैल कर सबकी तवज्जो खींचने लगी। हादी ने पहला निवाला अपने हाथों से ज़रवा की जानिब बढ़ाया। बताओ कैसे हैं? उसने बिना किसी पसोपेश के इसके हाथ से बाइट ली
اور ہاتھ سے زبردست ہونے کا اشارہ کیا۔ عین اسی لمحے گلا کھنکارتی ہوئی انشا اور ریمشا اندر داخل ہوئیں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ریمشا کے شرارت سے پوچھنے پر ضروا بالکل ہی اس کی جانب سے رخ پھیر کر سیلیڈ کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ تمہاری بھابھی کو کھانا بنانا سکھا رہا تھا، ہادی نے پورے کانفیڈنس سے جواب دیا۔ بالکل بھائی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دن سے کچی پکی سبزیاں کھا کھا کر پیٹ میں درد ہو گیا ہے، آپ دل لگا کر سکھائیے، ہم چلتے ہیں۔ انشا نے بھی انہیں چھیڑا اور وہ دونوں انہیں تنہائی فراہم کرتی باہر نکل گئیں۔ ہادی نے ضروا کے شرم سے گلابی پڑتے رخسار کو دیکھا اور ہنس دیا۔ تم شرماتی بھی ہو؟ جی نہیں، میں کیوں شرماؤں گی؟ اس نے فوراً تردید کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میرے لیے کپڑے نکال دو، مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے۔ ہادی نے بات بدل دی۔ آج تو چھٹی نہیں؟ مجاہدوں کی کیسی چھٹی؟ بڑی ضروری کارروائی کے سلسلے میں جانا ہے، تم دعا کرنا۔ اس کی آخری بات پر ضروا کا دل الجھا گیا۔ کیا وہ اس کے لیے واقعی دعا کر سکتی ہے جس نے اس کے ساتھ کبھی کچھ اچھا ہی نہیں کیا؟ خیر، سوچنے کا وقت زیادہ نہیں تھا، جلدی سے اس نے کپڑے نکال کر پریس کر دیے۔ وہ تیار ہو کر نکل گیا۔ پہلی بار ضروا اسے گیٹ تک چھوڑنے گئی۔ پتہ نہیں کیوں دل اس کی بات پر ہولنے لگا۔ اپنی بدلتی ہوئی کیفیت کا اسے اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ آدھی رات گزرنے پر بھی جب وہ نہ لوٹا تو اس نے کال کر لی۔ چھٹی بیل پر اس کی ہیلو کی آواز گونجی۔ ہادی، مگر بیک گراؤنڈ میں چلتی گولیوں کی آواز پر دہلتے دل کے ساتھ وہ اس کا نام پکارتے ہوئے چیخ اٹھی۔ پلنگ پر دراز ہو کر کتنے سکون سے اس نے ہادی کو کال ملائی تھی، مگر اب سارا سکون جیسے رخصت ہو گیا۔ وہ کانپتا وجود لیے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھبراؤ نہیں، میں ٹھیک ہوں، فوراً بولا۔ مبادا وہ چیخ چلا کر اپنے گرد خواہ ہی مجمع لگا لے۔ کہاں ہو تم؟ ضروا کے لہجے میں گھلی فکر مندی ہادی کے تنے ہوئے اعصاب کو ایسے وقت میں بھی راحت بخش گئی جبکہ وہ زندگی اور موت کے بیچ گھرا جنگ لڑ رہا تھا۔ بڑا خطرناک مجرموں کا اڈہ ہے جہاں پر ریڈ ڈالی ہوئی ہے۔ مجرموں کے خطرناک ہونے کا اندازہ تو دھڑا دھڑ ہوتی فائرنگ سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھو پلیز تم فوراً واپس آ جاؤ۔ وہ ہنسی ہوئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اپنی جان کی بازی لگانا میرے فرائض میں شامل ہے، گھبراؤ مت، یہ ہمارے روز کا معمولات کا حصہ ہے۔ تم یہ بتاؤ، مجھے یاد کر رہی تھی؟ ایسے ماحول میں بھی اس کو رومانٹک ہوتے دیکھ کر ضروا کو بے یقینی نے آ گھیرا۔ ادھر جنگ چھڑی ہے اور تمہیں ایسی باتیں سوجھ رہی ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھڑکی۔ اسی لیے تو ایسی باتیں کر رہا ہوں، خدا جانے پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ ضروا کی حالت پہلے ہی متغیر تھی۔ اس کی ایسی اندیشہ ظاہر کرنے پر ضروا کے ہاتھ پاؤں مزید ٹھنڈے پڑ گئے۔ پلیز ہادی، فوراً واپس آ جاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ جذبات میں اس کے منہ سے ایسی سچائی نکلی جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ دوسری جانب لمحے بھر کو سناٹا چھایا اور پھر کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہادی، ہیلو۔ اس سناٹے نے اس کے اندر شور سا بھر دیا۔ کال بند ہونے کے بعد اسے احساس ہوا ایسے جان لیوا حالات میں بھی ہادی نے اس کی کال اٹھا لی تھی۔ کیوں دیتا تھا وہ اسے اتنی اہمیت؟ دل تڑپ اٹھا۔ وہ وضو کر کے فوراً مصلی بچھا کر نوافل ادا کرنے لگی۔ خدا معلوم ایسی تڑپ اس کے اندر کہاں سے بیدار ہو گئی کہ رو رو کر ساری رات اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔
فجر کے بعد دن چڑھے وہ تھکا ہارا گھر آیا، اس کو جاگتے پا کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے صحیح سلامت سامنے پا کر ضروا کی جان میں جان آئی۔ تم ساری رات سوئی نہیں؟ اور یہ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ روتی رہی ہو کیا؟ بغور اس کی روئی روئی متورم آنکھوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اپنے انداز کی تصدیق کرنی چاہی۔ نہیں تو میں کیوں روں گی؟ ازلی ڈٹھائی سے انکار کر دیا۔ تمہاری آنکھوں کی سرخی تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ ہادی کو یقین نہ آیا۔ وہ تو میں دراصل ساری رات پیاز کاٹتی رہی ہوں۔ بروقت غیر موضوع بہانہ سوجھا۔ کیوں؟ صبح ہوتے ہی میری کل خانے کی دیگیں چڑھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ ہادی کے شریر ہو کر چوٹ کرنے پر وہ سخت برا مان گئی۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ رات کو گھر بلانے کے لیے تڑپ تڑپ کر اصرار کر رہی تھی اور اب اس طرح بے رخی۔ میں کیوں تڑپنے لگی؟ وہ سرے سے ہی مکر گئی۔ وہ دونوں اس وقت کمرے کے بیچوں بیچ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ضروا جانے لگی تو ہادی نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر روک لیا۔ اور وہ جو کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا تو تم مر جاؤ گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا شیریں لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ تو میں نے انسانی ہمدردی میں کہہ دیا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے اس بیان سے بھی انکاری ہونا چاہا۔ اچھا، ابھی 2 دن پہلے ہی ہمارے محلے کے شیخ صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے جان سے جانے پر تو تم ایسی بدحواس نہیں ہوئی تھی، یا پھر تمہیں صرف مجھ سے ہی خاص قسم کی انسانی ہمدردی ہے؟ وہ لفظ خاص انسانی ہمدردی پر زور دے کر بولا۔ ضروا نے اس سے مزید جرح کرنے کا منصوبہ کینسل کر دیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے یہ کہنے پر ہادی نے اسے آزاد کر دیا۔ ویسے اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو کیا تم یہ خبر سن کر سچ مچ مر جاتی؟ وہ نیند کی وادیوں میں ڈوب رہی تھی جب ہادی کا سوال ابھرا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج اقصیٰ کی بما سسرال ان کے ہاں دعوت تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ ضروا کے پاس کچن میں آ گئی، جو سب کے لیے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ کیسی گزر رہی ہے پھر؟ اسے دیکھتے ہی ضروا نے خوش دلی سے پوچھا۔ بس کیا بتاؤں؟ وہ گہری آہ بھرتے ہوئے بولی۔ خیریت؟ ضروا چونکی۔ بظاہر تو سب ٹھیک ہے، لیکن شادی کے بعد جو زندگی میں نے سوچی تھی کچھ بھی ویسا نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اقصیٰ کو حال دل کسی سے بیاں کرنے کا موقع ملا۔ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ضروا نے اپنی مصروفیت ترک کرتے ہوئے اسے بھرپور توجہ کا احساس دلایا۔ اسد جاب کے سلسلے میں پورا ہفتہ سکھر رہتے ہیں۔ ان کا آنا صرف سنڈے کو ہوتا ہے، وہ بھی پورا وقت وہ اپنی والدہ کو دیتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ وہ بیمار رہتی ہیں، میں خود ان کی بے حد ذمہ داری کرتی ہوں اور مجھے کام ہی کیا ہے، لیکن ان کے وقت پر میرا بھی حق ہے۔ ضروا کو اس کا شکوہ بجا معلوم ہوا۔ یہ تو تمہارے میاں کی سخت زیادتی ہے۔ میں مانتی ہوں والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن بیوی کا بھی اپنا مقام ہے، اور پھر شادی کے اوائل دن میں میرے خیال سے اسے تمہیں بھرپور وقت دینا چاہیے۔ تم نے اس سے بات نہیں کی؟ ضروا نے پوچھا۔ کئی بار باتوں باتوں میں کہہ چکی ہوں، ہر بار ٹال جاتے ہیں، اقصیٰ نے مایوسی سے بتایا۔ اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، تم یہ ذرا اپنی ساس کی ذمہ داری کم کر دو اور اس سے اصرار کرو کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جائے سکھر۔ تھوڑا حق جتاؤ، زور زبردستی کرو تاکہ اس کی سخت مہری کا خول ٹوٹے۔ ضروا نے جذباتیت میں مشورہ مفت دیا، جس کو اقصیٰ نے خاصی سنجیدگی سے لیا۔
اس کے جانے کے بعد اس کے احوال کا سرسری تذکرہ ضروا نے خالہ بی سے بھی کر ڈالا، جس پر انہوں نے تو صبر شکر سے کام لینے کا ہی مشورہ دیا۔ ہادی نے ان کے لیے عمرے کا بندوبست کافی عرصے سے کر رکھا تھا، اب جا کر درخواست منظور ہوئی تو انہیں ان کے بھتیجے اظفر کے ہمراہ عمرے پر بھجوا دیا۔ بھابھی، کیا آپ نے بھائی سے بات کر لی؟ وہ جانتی تھی انشا کیا پوچھنا چاہتی ہے، پھر بھی انجان بننے ہوئے بولی، کس بارے میں؟ صبح میرے کالج کا ٹرپ جا رہا ہے۔ اوہو، تم چلی جاؤ نا۔ لیکن بھائی نے تو اب تک اجازت دی ہی نہیں۔ انڈیپینڈنٹ لڑکی بننا چاہتی ہو نا، تو آج اجازت کے لیے کسی کی طرف بھی مت دیکھو۔ زندگی گزارنے کے لیے آپ دوسروں کے مشورے پر چلتے ہیں، لیکن اگر آپ زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اپنے دل کی سننی چاہیے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں کہوں گی، میں جانتی ہوں ہادی نہیں مانے گا، اور نہ ہی میں نے اس سلسلے میں اس سے کوئی بات کی ہے، لیکن آج تمہیں اس کی بے جا پابندی یا اپنی خواہش میں سے کسی ایک چیز کو خود چننا ہوگا۔ اس کی مختصر سی اسپیچ انشا کے دل کو چبھی، مگر بھابھی بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ جھجکتے ہوئے انشا نے اپنی مرضی تو ظاہر کر دی۔ ضروا مسکرائی، ضرور ہوگا، لیکن کب تک ناراض رہے گا؟ ضروا کی بات میں دم محسوس ہوا تو انشا نے کل رخصت سفر کی تیاری باندھ لی۔ ہادی ضروا کی فرمائش پر کیفے سجاور سے لنچ لینے کی غرض سے آیا تھا، مگر وہاں جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ علی کے ساتھ انتہائی بے تکلفی سے باتیں کرتی رمشا کو دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ وہ اسی طرف چلا آیا۔ تمہارا تو یہ یونیورسٹی کا وقت ہے نا؟ ہادی کا سوال رمشا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوا۔ وہ گھبرا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی، آپ یہاں؟ حیرت ہی حیرت ہوئی۔ گھر چل کر بات کریں، ہادی نے علی کو سراسر اگنور کرتے ہوئے کہا، اور باہر نکل گیا۔ رمشا نے پریشان کھڑے علی کو کال پر بات کرنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے ہادی کے پیچھے لپکی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ گھر آتے ہی اس کے سوالات کا آغاز ہوا۔ کون سا سلسلہ؟ ضروا نے ہادی کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر پوچھا، ساتھ ہی رمشا کی پیلی ہوتی رنگت پر بھی نظر ڈالی۔ علی ذوالفقار تمہارے ہی ذریعے سے اس گھر تک آیا تھا، یقیناً تم یہ ساری بات جانتی ہوگی۔ بتاؤ کیا کیا ہو رہا ہے میری پیٹھ پیچھے؟ وہ بری طرح حالت غیظ میں تھا۔ ضروا کو پہلی بار ڈر لگا، اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اس سب میں اس کا ہاتھ ہے تو نہیں بھائی، بھابھی کا کوئی قصور نہیں۔ رمشا نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے صفائی دی، تو پھر کس کا قصور ہے؟ تمہارا؟ سب سے چھپ کر ایک اجنبی انجان شخص سے ملنے کا کیا مقصد تھا؟ میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی تمہاری کہ تم اس طرح اپنی اور میری عزت کو سرے بازار رسوا کرو۔ ہادی کو اب تک رمشا کی اس حرکت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی پلیز ایسا مت کہیں، مجھے اپنی حدود قیود کا اچھی طرح اندازہ ہے، مگر کچھ کہتے کہتے رکی۔ مگر کیا؟ کون سی ایسی چیز تھی جس نے تمہیں ایسا سنگین قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا؟ بس کرو ہادی، ایسا بھی کوئی خطرناک جرم نہیں کر دیا اس نے۔ آج کل کے زمانے میں تو یہ عام سی بات ہے۔ ضروا کی مداخلت پر ہادی نے شدید غصے سے اسے گھورا۔ زمانہ جائے بھاڑ میں، اور تم چپ رہو، میں اس وقت رمشا سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں بھائی بولو، اس نے سنجیدگی سے ٹوکنے پر ضروا چپ رہی۔ بھائی، میں اور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، بوقت تمام اس نے کہہ ڈالا۔
کیا یہ بات اس نے تم سے خود کہی ہے؟